پھر مرفوع حدیثوں کو جمع کیا، یعنی جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ باتیں نقل کی ہیں۔ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں جمع نہیں کیا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا من امور رسول اللہ کے کر۔ آگے فرمایا وہ سنن ہی، دیکھو امور عام ہے اور سنن اس کے مقابلے میں خاص ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے لفظ امر کے بعد لفظ سنت کو ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی توجہ ذرا مبذول کرانا چاہوں گا، عام لوگ بھی اور ہمارے اہل علم بھی اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ دو لفظ مشہور ہیں اور مستعمل ہیں، حدیث اور سنت۔ ان دونوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ حدیث کی تعریف ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، یعنی جو بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ آپ نے کوئی بات فرمائی ہے وہ حدیث ہے، آپ نے کوئی کام کیا ہے وہ حدیث ہے، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کی تائید فرما دی وہ حدیث ہے۔ تو حدیث ہر وہ چیز، ہر وہ بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو، لیکن سنت کے معنی دوسرے ہیں۔ سنت کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جس کو اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً یا عبادتاً تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی میں کیا ہے وہ سنت ہے۔ تو ہر حدیث سنت نہیں ہے، ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، حدیثوں کو یاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور حدیث پڑھنے اور یاد کرنے والوں کے لیے بشارتیں دی، لیکن آپ نے عمل کے سلسلے میں یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیثوں پر عمل کیا کرو، بلکہ عمل کے سلسلے میں آقا نے فرمایا میری سنت پر عمل کیا کرو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے، ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہر سنت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں جو منسوخ ہیں، وہ جو منسوخ حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں، اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں، ان کے حدیث ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سنت کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ سنت اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دین میں عمل کیا جائے، اور منسوخ حدیثوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ ایک وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَوَضَّعُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ، آگ پر جو چیز پکائی جائے اس کو اگر کھا لیا تو وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں اس روایت کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کسی وقت کیے اور بعد میں ان کاموں کو موقوف کر دیا تو وہ حدیث تو ضرور ہیں لیکن سنت کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے کی ہیں ان کو حدیث تو کہیں گے لیکن سنت نہیں کہیں گے. جیسا کہ صحیح حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. کھڑے ہو کر یہ پیشاب کرنا یہ مسئلہ بتانے کے لیے تھا کہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو تو شریعت سہولت پر مبنی ہے، گنجائش ہے کہ کھڑے ہو کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن سنت نہیں ہے. اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: من حدثکم انہ یقول قائما فلا تصدقوہ. جو شخص ان سے یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی یہ بات ہرگز ہرگز مت ماننا. فَإِنَّهُ يَقُولُ قَاعِدًا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول بیٹھ کر پیشاب فرمانے کا تھا. تو حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے. ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہر سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی لیے جو صحیح راستے پر چلنے والا امت کا گروہ ہے اس کا لقب ہے اہل سنت والجماعت. تو سنت بعض لوگ حدیث کے الفاظ کہیں سے سن لیے، کہیں سے پڑھ لیے اور پھر لیے پھرتے کہ دیکھو حدیث میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، لہذا آپ تو حدیث کے مخالف ہو. تو ان سے معلوم کیا کرو کہ محترم، جو حدیث آپ لیے پھر رہے ہیں یہ حدیث ہونے کے اعتبار سے تو ہمارے سر ماتھے پر ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ تو تحقیق کر لو کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، کسی محدث سے کہ اس کو سنت کا درجہ حاصل ہے یا اس کو سنت کا درجہ حاصل نہیں ہے. تو حدیث و سنت کے درمیان جو فرق ہے اس کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا یہ لمبا چوڑا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب جس کی آخری حدیث اس وقت پڑھی گئی ہے، یہ دنیا کی کتابوں میں نہایت البیلی کتاب ہے. ہمارے انتہائی بڑے محدث حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان سب طرز پر کتابیں لکھ سکتا ہوں. 4 کتابیں ہیں کہ جن کے طرز پر میں نئی کتاب نہیں لکھ سکتا، جن میں سے ایک کتاب یہ صحیح بخاری بھی ہے، جامع بخاری بھی ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے 16 برس کی مسلسل محنت کے نتیجے میں یہ کتاب امت کو دی ہے. 16 برس لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے میں، اور اس شان سے حضرت نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ جب اس کتاب کے لیے کسی روایت پر نظر انتخاب پڑتی تو پہلے آپ غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے استخارے کی، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے، اور جب تشفی اور شرح صدر ہو جاتا تھا اس کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو اپنی اس کتاب کے اندر جمع کرتے تھے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب کی بڑی مقبولیت ہے. ایک بڑے محدث ہیں، وہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام کو پابندی سے پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ کعبے کے صحن میں سوئے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ